ایک سوال ہے جو بر صغیر میں پچھلے 75 سال سے بھی زیادہ عرصے سے گونج رہا ہے۔ جی۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دو ممالک جن کی تاریخ، ثقافت، یہاں تک کہ آپ دیکھیں خاندانی رشتے بھی سانجھے ہیں، وہ ایک نہ ختم ہونے والے تنازع میں پھنسے ہوئے ہیں؟ بالکل۔ آج ہم سٹینلی والپرٹ کی مشہور کتاب کی روشنی میں اسی سوال کے یوں سمجھیں کچھ جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور یہ کوشش بہت اہم ہے۔ تو ہم اس کہانی کو 1947 سے شروع کریں گے، جب اس تنازع کی جڑیں پڑی۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے جنگوں، سیاسی چالوں اور ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ نے اس خطے کو آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تاریخ کے وہ کون سے موڑ تھے جہاں شاید کوئی اور راستہ بھی ممکن تھا۔ بالکل، اور یہ کوئی الزام تراشی کی نشست نہیں ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ والپرٹ کا کام ہمیں ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ فراہم کرتا ہے۔ ہم صرف ان تاریخی قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی تقدیر کو تشکیل دیا، اور یہ دیکھیں گے کہ واقعات ویسے کیوں ہوئے جیسے وہ ہوئے۔ اچھا، تو پھر شروع کرتے ہیں 1947 سے۔ برطانوی راج ختم ہو رہا ہے، لیکن آزادی کی خوشی کے ساتھ تقسیم کا غم بھی ہے۔ جی۔ والپرٹ کے مطابق آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس پورے عمل میں بہت زیادہ جلد بازی سے کام لیا۔ بہت زیادہ۔ سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی؟ کیا یہ واضح نہیں تھا کہ اس سے حالات بے قابو ہو جائیں گے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ والپرٹ کے تجزیے کے مطابق ماؤنٹ بیٹن کا ایک ذاتی عزم تھا۔ اچھا۔ کہ وہ تاریخ میں ہندوستان کا مسئلہ حل کرنے والے کے طور پر یاد رکھے جائیں، تو وہ ڈیڈ لائن پر زیادہ توجہ دے رہے تھے، نتائج پر کم۔ مطلب ایک ذاتی میراث بنانے کی کوشش تھی۔ عزت پر رفتار کو ترجیح دی، جس کا نتیجہ بہت ہی خوفناک افراتفری کی شکل میں نکلا۔ اور اسی جلد بازی کا ایک نتیجہ وہ تھا جسے والپرٹ ایک سیاہ مذاق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جی۔ لاکھوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی لکیر کھینچنے کے لیے کسے چنا گیا؟ ایک ایسے شخص کو جو کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں تھا۔ بالکل، سیرل ریڈکلف، ایک برطانوی وکیل، کسی جغرافیہ دان یا ماہر عمرانیات کو نہیں، ایک وکیل کو۔ یہی تو، اور کلیدی نقطہ صرف یہ نہیں کہ عمل جلد بازی میں کیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ نوآبادیاتی ذہنیت کی جو لا علمی ہے، جو لا تعلقی ہے، وہ براہ راست اس قتل عام کا سبب بنی۔ یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ زمین پر کیا کر رہے ہیں۔ بالکل، صرف چند ہفتوں میں پنجاب اور بنگال کے نقشے پر ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ اس لکیر نے گاؤں کو گاؤں سے، کھیت کو کسان سے، اور خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اور اعداد و شمار تو ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ 1 کروڑ لوگ بے گھر اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب مارے گئے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ لیکن یہ نفرت اچانک تو پیدا نہیں ہوئی۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں جیسے جیسے سیاسی شعور بڑھا، دونوں قوموں میں اپنی الگ شناخت کا احساس بھی گہرا ہوتا گیا۔ اور اسی احساس نے پھر سیاسی شکل اختیار کی۔ ہاں، بالکل۔ ایک طرف کانگریس کا سیکولر اور متحدہ ہندوستان کا نظریہ تھا، جس کی قیادت نہرو کر رہے تھے، اور دوسری طرف جناح کا 2 قومی نظریہ تھا، جو اس بات پر مبنی تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں جن کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور 1940 کی قرارداد لاہور اسی نظریے کا عملی مطالبہ تھی۔ جی، یہ 2 بالکل مختلف منزلیں تھیں، اور راستہ ایک ہی تھا، تو ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ اور جیسے ہی یہ 2 الگ ملک بنے، اس ٹکراؤ کا مرکز بن گئی کشمیر کی ریاست۔ کشمیر۔ یہ ایک عجیب صورتحال تھی۔ مہاراجہ ہندو، آبادی کی اکثریت مسلمان، وہ کس طرف جاتے؟ مہاراجہ ہری سنگھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ آزاد رہنا چاہتے تھے، لیکن حالات نے انہیں اس کی مہلت نہیں دی۔ کیا ہوا تھا؟ اکتوبر 1947 میں پہلے ریاست کے اندر پونچھ میں بغاوت ہوئی، اور پھر پاکستان کے قبائلی علاقوں سے پٹھان لشکروں نے حملہ کر دیا۔ اچھا۔ اس حملے نے مہاراجہ کو ہندوستان سے الحاق کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یعنی ایک طرح سے پاکستان کی طرف سے کی گئی کارروائی نے کشمیر کو ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیا۔ والپرٹ کے تجزیے کے مطابق ایسا کہنا غلط نہ ہوگا۔ اچھا۔ جیسے ہی مہاراجہ نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے، ہندوستان نے اپنی فوجیں سری نگر اتار دیں۔ اور اس کے جواب میں پھر پاکستانی فوج بھی میدان میں آ گئی؟ جی، اور یوں پہلی پاک ہند جنگ شروع ہو گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر خود ہندوستان لے کر گیا، اقوام متحدہ میں۔ بالکل، اور وہیں سے کشمیر میں استصواب رائے یعنی پلیبسائٹ کا وعدہ سامنے آیا،
اور ایک جنگ بندی لائن کھینچ دی گئی جو آج تک کشمیر کو تقسیم کیے ہوئے ہے۔ تو پہلی جنگ ایک طرح سے کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی اور مسئلہ جوں کا توں رہا۔ جوں کا توں رہا۔ اور یہ احساس کہ کشمیر کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا، کیا یہی 1965 کی جنگ کی وجہ بنا؟ بالکل، یہ ایک ادھورے ایجنڈے کا احساس تھا۔ پاکستان میں اس وقت جنرل ایوب خان کی فوجی حکومت تھی اور ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو۔ جی، بھٹو نے انہیں قائل کیا کہ کشمیر حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ تو انہوں نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا۔ ہاں، اپنے فوجی عام کشمیریوں کے بھیس میں کشمیر بھیجے، یہ سوچ کر کہ وہاں کے لوگ بغاوت کر دیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جی نہیں، یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا۔ مقامی آبادی نے ساتھ نہیں دیا۔ اور اس کے جواب میں پھر ہندوستان نے بین الاقوامی سرحد پار کر کے لاہور پر حملہ کر دیا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا جوا تھا جو پاکستان ہار گیا۔ جنگ کا خاتمہ تاشکند معاہدے پر ہوا، جس میں دونوں ممالک اپنی پرانی پوزیشن پر واپس چلے گئے۔ اور اس معاہدے نے پاکستان میں ایوب خان کے خلاف شدید سیاسی رد عمل پیدا کیا، اور یہی ان کے زوال کی وجہ بنا۔ اور اس تمام عرصے میں جب مغربی پاکستان کی توجہ کشمیر پر تھی، ملک کے اندر ایک اور بڑا طوفان پنپ رہا تھا۔ میں مشرقی پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اور یہ ایک ایسی دراڑ تھی جو جغرافیائی ہونے سے زیادہ ثقافتی اور سیاسی تھی۔ مطلب یہ کہ مشرقی پاکستان کی بنگالی آبادی محسوس کرتی تھی کہ انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ زبان کا مسئلہ، معاشی ناانصافی اور سیاسی نمائندگی کی کمی، یہ وہ شکایت تھیں جو سالوں سے جمع ہو رہی تھیں۔ جی بالکل۔ اور ان شکایات کو آواز دی شیخ مجیب الرحمان نے۔ بالکل، ان کے 6 نکاتی پروگرام نے مشرقی پاکستان کے لیے تقریباً مکمل خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ اور پھر 1970 کے انتخابات ہوئے، جس میں ان کی پارٹی عوامی لیگ نے پورے پاکستان میں واضح اکثریت حاصل کر لی۔ تو جمہوری اصولوں کے تحت انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے تھا۔ لیکن مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور بھٹو ایک بنگالی رہنما کو اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جہاں ملک ٹوٹ گیا۔ جی، مذاکرات ناکام ہوئے اور 25 مارچ 1971 کو فوج نے ڈھاکہ میں آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک وحشیانہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اور وولپورٹ کے مطابق یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی۔ نہیں، یہ اپنی ہی شہری آبادی کے خلاف ایک منظم تشدد تھا جس نے ایک بہت بڑے انسانی بحران کو جنم دیا۔ لاکھوں پناہ گزین بھاگ کر ہندوستان چلے گئے، جس نے اندرا گاندھی کو مداخلت کا جواز فراہم کر دیا۔ جی، اور پھر دسمبر 1971 میں ہندوستانی فوج نے کارروائی کی اور صرف 2 ہفتوں میں پاکستانی فوج نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے۔ اور اس کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا، بنگلہ دیش۔ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ یہ اس کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست تھی۔ تو بھٹو کو ایک ٹوٹا ہوا اور ہارا ہوا ملک ورثے میں ملا۔ جی، بہت مشکل حالات تھے۔ اس صورتحال میں انہوں نے 1972 میں اندرا گاندھی کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی کیا اہمیت تھی؟ یہ بہت اہم تھا۔ اس نے 2 بڑی باتیں طے کیں۔ ایک، کشمیر میں جنگ بندی لائن کو لائن آف کنٹرول یا LOC کا نام دیا گیا، جس سے اسے ایک طرح کی نیم مستقل حیثیت مل گئی۔ بالکل۔ اور دوسرا اور سب سے اہم، دونوں ممالک نے اتفاق کیا کہ وہ تمام مسائل 2 طرفہ بات چیت سے حل کریں گے۔ یعنی کشمیر کے مسئلے سے بین الاقوامی مداخلت کو باہر نکال دیا جائے۔ ہاں، کم از کم کاغذ پر تو یہی طے ہوا۔ اور وولپورٹ کے مطابق اسی دوران بھٹو نے ایک اور بہت بڑا منصوبہ شروع کیا جو پاکستان کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالنے والا تھا، ایٹمی پروگرام۔ جی، ایک ٹوٹے ہوئے ملک کے لیے یہ اولین ترجیح کیوں تھی؟ دیکھیں، 1971 کی شکست نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سکھایا تھا کہ روایتی جنگ میں وہ ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ بھٹو کا خیال تھا کہ صرف ایٹمی ہتھیار ہی ہندوستان کی برتری کو متوازن کر سکتے ہیں اور پاکستان کی بقا کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اسے اسلامی بم کہا۔ جی، اور اس منصوبے کو ہر حال میں آگے بڑھایا۔ لیکن بھٹو کا اپنا سیاسی مستقبل زیادہ محفوظ نہیں تھا۔ 1977 میں انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے اور جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا۔ جی، اور انہوں نے نہ صرف بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا بلکہ ان پر مقدمہ چلا کر 1979 میں انہیں پھانسی بھی دے دی۔ ضیاء کا دور پاکستان کو ایک بالکل نئی سمت میں لے گیا۔
اسلامائزیشن۔ جی، لیکن اسی سال ایک ایسا عالمی واقعہ ہوا جس نے ضیاء حکومت کو یوں کہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ؟ بالکل، پاکستان اچانک امریکہ کے لیے سرد جنگ کا فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ اور ضیاء حکومت کو اربوں ڈالر کی امداد ملی۔ جی، اور CIA اور ISI نے مل کر افغان مجاہدین کو ٹریننگ اور ہتھیار فراہم کیے۔ پاکستان اس جنگ کا مرکز بن گیا۔ اور والپرٹ یہاں ایک بہت اہم نکتہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سوویت یونین افغانستان سے نکلا تو اس جنگ کی آگ براہ راست کشمیر میں پھیل گئی۔ جی، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، سوویت یونین کے جانے کے بعد ISI کے پاس افغان جنگ کے تربیت یافتہ جنگجوؤں اور وسائل کا ایک بہت بڑا ڈھانچہ موجود تھا۔ اچھا۔ اور اسی دوران 1987 کے کشمیر کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، جس سے کشمیری نوجوانوں میں مایوسی پھیلی اور انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ تو ISI نے اس مقامی تحریک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ بالکل، انہوں نے افغان جنگ کے تجربے کو کشمیر منتقل کر دیا، جس نے اس پرامن وادی کو ایک خونی میدان جنگ میں بدل دیا۔ اور اسی دوران پس پردہ ایٹمی دوڑ بھی جاری تھی۔ جی، وہ تو چلی رہی تھی۔ 1998 میں پہلے ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پھر کچھ ہی دنوں بعد پاکستان نے بھی جوابی دھماکے کر کے خود کو ایک ایٹمی طاقت ثابت کر دیا۔ جی، 6 دھماکے کیے۔ اس سے خطے کی صورتحال کیسے بدلی؟ اس نے ایک خطرناک توازن قائم کر دیا جسے ایٹمی ڈیٹرنس کہتے ہیں۔ مطلب اب دونوں ممالک جانتے تھے کہ ایک مکمل جنگ کا نتیجہ دونوں کی تباہی ہوگا۔ اس سے بڑی جنگ کا خطرہ تو کم ہو گیا۔ لیکن چھوٹی محدود جنگوں کا امکان بڑھ گیا۔ بالکل، کیونکہ پاکستان کو لگا کہ ایٹمی چھتری کے نیچے وہ کشمیر میں محدود کارروائیاں کر سکتا ہے، جس کی پہلی مثال ہمیں 1999 کی کارگل جنگ میں نظر آئی۔ جی بالکل، یہ جنرل پرویز مشرف کا منصوبہ تھا، جنہوں نے پاکستانی فوجیوں کو خفیہ طور پر کارگل کی چوٹیوں پر بھیج دیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک قدم تھا۔ بہت خطرناک، کیونکہ یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان پہلی براہ راست جھڑپ تھی۔ عالمی دباؤ کے تحت پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن اس نے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا کر دیا۔ کارگل کے بعد اور پھر 9/11 کے بعد جنرل مشرف کے دور میں امن کی کچھ کوششیں بھی ہوئیں۔ جی، کوششیں تو ہوئیں۔ 2003 میں جنگ بندی ہوئی، بس سروس شروع ہوئی، لیکن یہ عمل کبھی پٹری پر کیوں نہیں چڑھ سکا؟ کیونکہ اعتماد کا فقدان بہت گہرا ہے۔ اچھا۔ جب بھی مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوتی، کوئی نہ کوئی بڑا دہشت گرد حملہ، جیسے 2008 کے ممبئی حملے، سب کچھ تباہ کر دیتا۔ اور ان حملوں نے ثابت کیا کہ غیر ریاستی عناصر اب بھی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ دو ممالک کے تعلقات کو یرغمال بنا سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ آج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ہم وولپرٹ کی کتاب کے اسی بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں، مسلسل تنازعیہ تعاون کا کوئی امکان؟ تنازع کے حق میں تو دلائل واضح ہیں، تاریخی بے اعتمادی، کشمیر کا مسئلہ، دہشت گردی، لیکن کیا تعاون کے حق میں بھی کوئی مضبوط دلائل ہیں؟ بالکل ہیں۔ وولپرٹ کے مطابق سب سے بڑا محرک معیشت ہے۔ معیشت؟ جی، دونوں ممالک غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل کا شکار ہیں اور آپس میں تجارت کر کے بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کی کمی جیسے مشترکہ خطرات بھی تو ہیں؟ جی، جن کا مقابلہ اکیلے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مشترکہ خطرات تعاون پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور کشمیر کا کیا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی حل ممکن ہے؟ کتاب میں انہی پرانے حلوں کا ذکر ہے جن پر دہائیوں سے بات ہو رہی ہے۔ جیسے لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد مان لیا جائے، یا کشمیر کو دونوں ممالک کی مشترکہ نگرانی میں زیادہ سے زیادہ خود مختاری دے دی جائے، یا فوجوں کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حل دونوں ممالک کے قومی بیانیے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جی، ان پر سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پیچیدہ ورثہ ہے جہاں دونوں ممالک ایک نازک توازن پر کھڑے ہیں۔ بالکل۔ تاریخ کا بوجھ انہیں پیچھے کھینچتا ہے، جبکہ مستقبل کی ضرورتیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کشمیر کی تاریخ بہت منفرد ہے۔ وہاں ایک خاص ثقافت نے جنم لیا جسے کشمیریت کہتے ہیں۔ جی، یعنی صوفی اسلام اور ہندو روایات کا ایک ایسا ملاپ جو ہندوستان اور پاکستان دونوں سے الگ تھا۔ تو پھر یہ کیسے ہوا کہ 1947 میں تقسیم کے فوراً بعد یہی وادی دونوں نئی ریاستوں کے درمیان
پہلی جنگ کا میدان بن گئی۔ اس سب کی شروعات مہاراجہ ہری سنگھ کے ایک فیصلے سے ہوئی، یا یوں کہیں کہ فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ بالکل۔ وہ کشمیر کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بنانا چاہتے تھے، غیر جانبدار اور آزاد۔ اور یہی خواب تھا جو آپ دیکھیں سب سے پہلے ٹوٹا۔ اچھا۔ دیکھیں، اکتوبر 1947 میں حالات پہلے ہی بہت کشیدہ تھے۔ پونچھ کے علاقے میں کسانوں نے لگان دینے سے انکار کیا تو تشدد پھوٹ پڑا۔ لیکن اصل دھماکہ تب ہوا جب پاکستانی قبائلی پٹھان، جنہیں کچھ سرکاری حمایت بھی حاصل تھی، وہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے بارہمولہ روڈ سے داخل ہو گئے۔ اس حملے کے ساتھ ہی ایشیا کے سوئٹزرلینڈ کا خواب وہیں دفن ہو گیا۔ انہوں نے تیزی سے مظفرآباد پر بھی قبضہ کر لیا، جو آج بھی آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے۔ جی بالکل۔ تو اس حملے نے ایک مقامی بغاوت کو مکمل جنگ میں بدل دیا۔ ہندوستان کا رد عمل تو حیران کن حد تک تیز تھا۔ بہت تیز۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ صحیح۔ نہرو کے لیے کشمیر ایک ذاتی معاملہ بھی تھا۔ جیسی حملے کی خبر دہلی پہنچی، 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں 48 گھنٹے؟ جی، اس سے بھی کم وقت میں ہندوستانی فوج کی سکھ بٹالین ہوائی جہازوں کے ذریعے سیدھا سری نگر ایئرپورٹ پر اتری۔ تو یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، یہ ایک واضح پیغام تھا۔ بالکل، ایک پیغام تھا کہ ہندوستان کشمیر پر اپنا دعویٰ کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ہوائی اڈے کو محفوظ بنایا اور پھر حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھ نہیں آتی، جب ہندوستان اپنی فوج بھیج رہا تھا تو پاکستان کی باقاعدہ فوج کہاں تھی؟ جی، میرا مطلب ہے جناح نے اپنی فوج کو حرکت میں آنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ جناح نے حکم دیا تھا، جی ہاں، لیکن اس وقت دونوں ملکوں کی فوج کا سپریم کمانڈر ایک برطانوی افسر تھا، فیلڈ مارشل اوکن لیک۔ اچھا۔ اس نے جناح کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ انکار کر دیا؟ جی، اور صرف یہی نہیں، اس نے دھمکی دی کہ اگر پاکستانی فوج کشمیر میں داخل ہوئی تو تمام برطانوی افسران فوج سے مستعفی ہو جائیں گے۔ اور نئی بننے والی پاکستانی فوج کا تو سارا انحصاری ان برطانوی افسران پر تھا۔ بالکل، اس لیے جناح کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو جب میدان جنگ میں بات نہیں بنی تو لڑائی سفارتی محاذ پر شروع ہو گئی۔ جی، جنوری 1948 میں ہندوستان اس معاملے کو سیدھا اقوام متحدہ لے گیا۔ سلامتی کونسل میں؟ جی، سلامتی کونسل میں، اور پاکستان پر جارحیت کا الزام لگایا۔ تو پاکستان کا کیا جواب تھا؟ پاکستان نے کہا کہ یہ ہندو مسلم فسادات کا ہی ایک تسلسل ہے، اور مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ اور یہاں ایک ایسا سفارتی جال بنا جو آج تک قائم ہے۔ بالکل۔ جال کیسا؟ بظاہر تو دونوں فریق رائے شماری پر متفق نظر آتے تھے۔ بظاہر ہی تھے۔ دیکھیے، ہندوستان نے شرط رکھی کہ پاکستان پہلے اپنی تمام فوجیں اور قبائلیوں کو کشمیر سے نکالے۔ ٹھیک ہے۔ اور پاکستان نے کہا کہ وہ ایسا تبھی کرے گا جب ہندوستان بھی اپنی فوج کا بڑا حصہ وادی سے ہٹا لے۔ یعنی ایک ایسا تعطل جو شاید کبھی ٹوٹنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ جی، دونوں جانتے تھے کہ دوسرا فریق یہ شرط کبھی نہیں مانے گا۔ تو رائے شماری کا وعدہ ایک ایسا سیاسی ہتھیار بن گیا جو کبھی استعمال ہی نہیں ہونا تھا۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ ختم نہیں ہوئی بلکہ اور گہری ہو گئی۔ اس جنگ نے دونوں ملکوں کے موقف کو پتھر پر لکیر کی طرح پکا کر دیا۔ اور اسی دوران پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ملک کا سب سے طاقتور ادارہ فوج بن کر ابھرا۔ اچھا۔ اور اس فوج کا یہ پختہ یقین تھا کہ ہندوستان کشمیر کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے رائے شماری کا نتیجہ کچھ بھی آئے۔ اور اسی سوچ نے مستقبل کی جنگوں کی بنیاد رکھی۔ بالکل۔ ہندوستان اور پاکستان کا جو تنازع ہے وہ اکثر ہمیں جنگوں اور سرحدوں کی کہانی لگتا ہے۔ جی، لیکن کیا ہو اگر یہ کوئی حادثہ نہ ہو، بلکہ 1947 میں ان ملکوں کی تخلیق کے عمل میں ہی کوئی بنیادی خامی رہ گئی ہو؟ بالکل، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخر اتنی جلدی میں کیوں تھے؟ انہوں نے آزادی کا ٹائم ٹیبل جون 1948 سے کم کر کے اگست 1947 پر کیوں کر دیا؟ مطلب تقریباً 1 سال پہلے۔ وجہ بڑی سادہ بھی تھی اور خوفناک بھی۔ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کی پیچیدگیوں سے آپ کہیں کہ ناواقف تھے۔
اچھا، اور وہ یہاں کے سیاسی رہنماؤں جیسے کانگریس کے نہرو اور گاندھی اور مسلم لیگ کے جناح ان کے دلائل سے تنگ آ چکے تھے۔ یعنی ان کے لیے یہ ایک انتظامی مسئلہ تھا جسے بس جلد از جلد ختم کرنا تھا۔ بالکل، وہ اپنی کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے گاندھی اور جناح جیسے رہنماؤں کی التجاؤں کو بھی نظر انداز کر دیا کہ اتنی جلدی نہ کی جائے۔ اور وہ شخص جس نے اصل سرحد بنائی، سر سرل ریڈکلف، ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیا وہ اس کام کے اہل تھے؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا آپ کہیں المیہ ہے۔ ریڈکلف ایک برطانوی وکیل تھے جو اس سے پہلے کبھی ہندوستان آئے ہی نہیں تھے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ وہ کبھی ہندوستان آئی نہیں تھے؟ جی نہیں، اور انہیں پنجاب اور بنگال جیسی پیچیدہ جگہوں کو تقسیم کرنے کے لیے صرف 10 ہفتے دیے گئے۔ صرف 10 ہفتے؟ جس شخص نے کروڑوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کیا وہ اس ملک کو جانتا تک نہیں تھا۔ یہ تو کسی تلخ مذاق جیسا ہے۔ بالکل، اور اس پر ستم یہ کہ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے نقشوں کو آخری لمحے تک خفیہ رکھا۔ خفیہ کیوں رکھا؟ شاید افراتفری سے بچنے کے لیے، لیکن اس فیصلے نے افراتفری کو یقینی بنا دیا۔ جب تک لوگوں کو معلوم ہوا کہ سرحد کہاں ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو کوئی فوجی تیاری نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ نتیجہ تھا خوف، دہشت اور قتل عام۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور 1 کروڑ کے قریب بے گھر ہوئے۔ یہ اعداد و شمار ناقابل یقین ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر تشدد یہ اچانک تو شروع نہیں ہوا ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن کی جلد بازی نے یقیناً جلتی پر تیل ڈالا، لیکن آگ تو پہلے سے سلگ رہی ہوگی، ہے نا؟ جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تقسیم کے بیج بہت پہلے بوئے جا چکے تھے، خاص طور پر 1937 کے انتخابات ایک اہم موڑ تھے۔ اچھا، جب نہرو کی کانگریس پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی تو انہوں نے فخر سے کہا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، کانگریس اور انگریز۔ اور اسی بیان پر جناح کا وہ مشہور جواب آیا تھا۔ جی بالکل، جناح نے کہا ایک تیسری پارٹی بھی ہے، مسلمان۔ یہ وہ لمحہ لگتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ شاید بند ہو گیا اور الگ وطن کا خیال حقیقت کے قریب آنے لگا۔ بالکل، اسی سوچ نے 1940 کی قرارداد لاہور کی بنیاد رکھی، جس میں باقاعدہ پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد تقسیم تقریباً ناگزیر ہو چکی تھی۔ تو اس جلد بازی اور تاریخی بد اعتمادی کے ماحول میں جو سرحد کھینچی گئی، اس نے کشمیر جیسے پیچیدہ مسئلے کو کیسے جنم دیا؟ اس کی جڑ ہے گرداسپور ضلع کے فیصلے میں۔ گرداسپور؟ جی، یہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا، لیکن اسے ہندوستان کو دے دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ذرائع سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فیصلہ ممکنہ طور پر نہرو کے اصرار پر کیا گیا۔ اچھا، اور وجہ؟ تاکہ ہندوستان کو کشمیر تک ایک براہ راست زمینی راستہ مل سکے۔ اس ایک فیصلے نے ایک طرح سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ تو نتیجہ صرف 2 نئے ممالک نہیں تھے، بلکہ 2 ایسے حریف تھے جو صدمے اور نفرت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ خود نہرو نے بعد میں افسوس کا اظہار کیا کہ اس کے سوا کچھ بھی بہتر ہوتا۔ تقسیم نے نفرت اور انتقام کا ایسا ورثہ چھوڑا کہ آزادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی کشمیر پر پہلی جنگ چھڑ گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سیاسی جلد بازی، غلط فیصلے اور تاریخی تقسیم، ان سب نے مل کر ایک ایسے تنازع کو جنم دیا جو آج بھی جاری ہے۔ اور یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، اگر 2 قوموں کی بنیاد ہی اتنے تکلیف دہ اور ناقص عمل پر رکھی گئی ہو، تو کیا اس بنیاد کو سمجھے بغیر اس پر کھڑی عمارت کبھی مستحکم ہو سکتی ہے؟ مطلب جو لکیریں 1947 میں نقشے پر کھینچی گئیں، وہ آج بھی صرف زمین پر نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں بھی تنازع کی لکیریں ہیں۔ بالکل، اور اس کی جڑیں ہمیں 1948 کی جنگ بندی لائن سے ملتی ہیں۔ یہاں کشمیر میں حالات ہمیشہ سے کشیدہ ہی تھے۔ لیکن اصل تبدیلی جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد آئی۔ جی، ایک تو وہ، اور دوسرا ان کے نوجوان وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رخ چین کی طرف موڑا۔ اچھا، تو اس نئی سوچ اور پھر نئے امریکی پیٹرن ٹینکوں کی آمد نے ایک، آپ کہہ لیں کہ خطرناک خود اعتمادی کو جنم دیا۔ اور اسی خود اعتمادی کا پہلا مظاہرہ اپریل 1965 میں رن کچھ کے میدانوں میں ہوا۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی جھڑپ تھی۔ تو چھوٹی جھڑپ، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔
پاکستان کے لیے یہ اپنے نئے پیٹرن ٹینکوں کو آزمانے کا بہترین موقع تھا۔ اور انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی، بہت شاندار۔ اس ایک چھوٹی سی جیت نے پاکستانی فوجی قیادت کے ذہن میں یہ خیال پکا کر دیا کہ ان کی فوج بھارتی فوج سے کہیں بہتر ہے۔ تو یہیں سے وہ خیال آیا کہ ایک بڑی جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے۔ بالکل، اور یہیں بھٹو کا کردار سامنے آتا ہے۔ انہوں نے ایوب خان کو پائل کیا کہ نہرو کے بعد شاستری ایک کمزور رہنما ہیں اور یہی کشمیر لینے کا سنہرا موقع ہے۔ یعنی یہ صرف ایک سیاسی غلط فہمی نہیں تھی، یہ جنگ کی بنیاد بن گئی۔ جی ہاں، اسی سوچ کے تحت 2 حصوں پر مشتمل ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا، آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم۔ اچھا، آپریشن جبرالٹر تو کشمیر میں دراندازی بھیجنے کا منصوبہ تھا، ہے نا؟ جی، کہ وہ وہاں جا کر بغاوت بڑھکائیں گے۔ اور آپریشن گرینڈ سلیم جموں پر ایک بڑا حملہ تھا تاکہ کشمیر کو بھارت سے زمینی طور پر کاٹ دیا جائے۔ منصوبہ تو کاغذ پر بہت مؤثر لگتا ہے، لیکن یہ اتنا بری طرح ناکام کیوں ہوا؟ سب سے بڑی غلطی وہ اندازے کی تھی۔ آپریشن جبرالٹر اس مفروضے پر مبنی تھا کہ کشمیری عوام پاکستانی دراندازوں کا ساتھ دیں گے، اور ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ مقامی حمایت نہ ملنے کی وجہ سے وہ درانداز یا تو پکڑے گئے یا آپ سمجھیں کہ بھارتی فوج کا شکار ہو گئے۔ اور پھر جب آپریشن گرینڈ سلیم شروع ہوا تب بھارت کا جواب تو بالکل غیر متوقع تھا۔ ہاں بالکل، بھارت نے 2 ایسے کام کیے جو پاکستانی منصوبہ سازوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ کہ جیسے ہی پاکستانی ٹینکوں نے پیش قدمی کی، بھارت نے قریبی ڈیموں کے دروازے کھول دیے۔ 1 منٹ، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پورا علاقہ دلدل بن گیا اور پاکستان کے وہ جدید پیٹرن ٹینک کیچڑ میں پھنس گئے۔ تو انہوں نے ٹینکوں کو ہتھیاروں سے نہیں، پانی سے روکا۔ یہ تو بڑی غیر روایتی حکمت عملی تھی۔ بہت ہی غیر روایتی، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد بھارت نے وہ قدم اٹھایا جس کا بھٹو نے ایوب خان کو یقین دلایا تھا کہ کبھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ بین الاقوامی سرحد عبور کر لی؟ جی، اور سیدھا لاہور پر حملہ کر دیا۔ اب جنگ کشمیر سے نکل کر پاکستان کے دل تک پہنچ چکی تھی۔ اس حملے نے تو یقیناً ایوب خان کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہوگا۔ وہ شدید گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً امریکی صدر لنڈن جانسن سے مدد مانگی۔ بالاخیر سوویت یونین کی ثالثی میں جنوری 1966 میں تاشکند میں امن معاہدہ ہوا۔ وہ مشہور معاہدہ جہاں شاستری نے کہا تھا کہ آئے غربت سے لڑیں، ایک دوسرے سے نہیں۔ جی وہی۔ لیکن ایک امن معاہدہ تو اچھی بات ہے، پھر پاکستان میں سے غداری کیوں سمجھا گیا؟ اور دیکھیں، یہیں سے بھٹو کی سیاست کا اصل عروج شروع ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے تاشکند معاہدے کو ایوب خان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ عوام میں تاثر پھیلایا کہ جیتی ہوئی جنگ میز پر ہار دی گئی ہے۔ اور اسی نعرے پر انہوں نے اپنی عوامی مہم چلائی۔ بالکل، اسی مہم نے انہیں ایک کرشماتی لیڈر بنا دیا، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو جنگ کے اثرات میدان جنگ سے زیادہ پاکستان کی سیاست پر ہوئے۔ بلا شبہ 1965 کی جنگ نے کوئی سرحدی تنازع تو حل نہیں کیا، لیکن اس نے پاکستان کے اندرونی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایوب خان کا زوال شروع ہوا اور بھٹو کا عروج۔ اور ملک ایک اور مارشل لاء کی طرف چلا گیا۔ جی، اسی سیاسی بے چینی کا نتیجہ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کی صورت میں نکلا۔ ایک اور بات، اس پوری جنگ کا محور تو مغربی پاکستان تھا۔ اس کا مشرقی پاکستان پر کیا اثر پڑا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ مشرقی پاکستان کے بنگالی عوام نے یہ محسوس کیا کہ ان کے دفاع پر کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی۔ ان میں بیگانگی کا احساس بہت شدید ہو گیا۔ اور یہی احساس آگے چل کر 1971 کی جنگ کی ایک وجہ بنا۔ ایک بہت بڑی وجہ بنا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ایک فوجی مہم جوئی کی ناکامی اور ایک امن معاہدہ جسے غداری سمجھا گیا، اس نے خطے کو ایک اور اس سے بھی زیادہ بڑی اور فیصلہ کن جنگ کی راہ پر ڈال دیا۔ بالکل۔ آپ سوچیں، ایک ملک کے 2 حصے ہیں، مشرقی اور مغربی پاکستان، اور ان کے بیچ میں 1000 میل کا ہندوستان۔ جی، 1000 میل کا فاصلہ۔ تو یہ صرف جغرافیائی دوری نہیں تھی، یہ وقت کے ساتھ ایک گہری سیاسی اور کہہ لیں ثقافتی خلیج بن گئی۔ اور یہ خلیج صرف فاصلے کی نہیں تھی، اس کی جڑیں اصل میں معاشی ناانصافی میں تھی۔ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، وہ ملک کی برآمدات کا بڑا حصہ پیدا کرتے تھے، لیکن سیاسی اور فوجی طاقت کا مرکز ہمیشہ مغربی پاکستان رہا۔ بالکل، بنگالی زبان اور ثقافت کو بھی وہ مقام نہیں دیا گیا جس کی وہ حقدار تھی۔ تو یہ جو احساس محرومی تھا، یہ کئی سالوں سے پنپ رہا تھا، اور 1970 کے انتخابات نے اس لاوے کو گویا سطح پر لا کھڑا کیا۔
اچھا، تو 1970 کے انتخابات اس کہانی کا اہم موڑ ہے۔ ان انتخابات میں ہوا کیا تھا؟ دیکھیں، شیخ مجیب الرحمان کی جو عوامی لیگ تھی، جی، اس نے مشرقی پاکستان میں تقریباً تمام یہ تھے یعنی ان کے لیے یہ ایک انتظامی مسئلہ تھا جسے بس جلد از جلد ختم کرنا تھا۔ بالکل، وہ اپنی کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے گاندھی اور جناح جیسے رہنماؤں کی التجاؤں کو بھی نظر انداز کر دیا کہ اتنی جلدی نہ کی جائے۔ اور وہ شخص جس نے اصل سرحد بنائی، سر سرل ریڈکلف، ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیا وہ اس کام کے اہل تھے؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا آپ کہیں المیہ ہے۔ ریڈکلف ایک برطانوی وکیل تھے جو اس سے پہلے کبھی ہندوستان آئے ہی نہیں تھے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ وہ کبھی ہندوستان آئے نہیں تھے؟ جی نہیں، اور انہیں پنجاب اور بنگال جیسی پیچیدہ جگہوں کو تقسیم کرنے کے لیے صرف 10 ہفتے دیے گئے۔ صرف 10 ہفتے؟ جس شخص نے کروڑوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کیا وہ اس ملک کو جانتا تک نہیں تھا۔ یہ تو کسی تلخ مذاق جیسا ہے۔ بالکل، اور اس پر ستم یہ کہ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے نقشوں کو آخری لمحے تک خفیہ رکھا۔ خفیہ کیوں رکھا؟ شاید افراتفری سے بچنے کے لیے، لیکن اس فیصلے نے افراتفری کو یقینی بنا دیا۔ جب تک لوگوں کو معلوم ہوا کہ سرحد کہاں ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو کوئی فوجی تیاری نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ نتیجہ تھا خوف، دہشت اور قتل عام۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور 1 کروڑ کے قریب بے گھر ہوئے۔ یہ اعداد و شمار ناقابل یقین ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر تشدد یہ اچانک تو شروع نہیں ہوا ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن کی جلد بازی نے یقیناً جلتی پر تیل ڈالا، لیکن آگ تو پہلے سے سلگ رہی ہوگی، ہے نا؟ جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تقسیم کے بیج بہت پہلے بوئے جا چکے تھے۔ خاص طور پر 1937 کے انتخابات ایک اہم موڑ تھے۔ اچھا، جب نہرو کی کانگریس پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی تو انہوں نے فخر سے کہا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، کانگریس اور انگریز۔ اور اسی بیان پر جناح کا وہ مشہور جواب آیا تھا۔ جی بالکل، جناح نے کہا ایک تیسری پارٹی بھی ہے، مسلمان۔ یہ وہ لمحہ لگتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ شاید بند ہو گیا اور الگ وطن کا خیال حقیقت کے قریب آنے لگا۔ بالکل، اسی سوچ نے 1940 کی قرارداد لاہور کی بنیاد رکھی، جس میں باقاعدہ پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد تقسیم تقریباً ناگزیر ہو چکی تھی۔ تو اس جلد بازی اور تاریخی بداعتمادی کے ماحول میں جو سرحد کھینچی گئی، اس نے کشمیر جیسے پیچیدہ مسئلے کو کیسے جنم دیا؟ اس کی جڑ ہے گرداسپور ضلع کے فیصلے میں۔ گرداسپور؟ جی، یہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا، لیکن اسے ہندوستان کو دے دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ذرائع سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ فیصلہ ممکنہ طور پر نہرو کے اصرار پر کیا گیا۔ اچھا، اور وجہ؟ تاکہ ہندوستان کو کشمیر تک ایک براہ راست زمینی راستہ مل سکے۔ اس ایک فیصلے نے ایک طرح سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ تو نتیجہ صرف 2 نئے ممالک نہیں تھے، بلکہ 2 ایسے حریف تھے جو صدمے اور نفرت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ خود نہرو نے بعد میں افسوس کا اظہار کیا کہ اس کے سوا کچھ بھی بہتر ہوتا۔ تقسیم نے نفرت اور انتقام کا ایسا ورثہ چھوڑا کہ آزادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی کشمیر پر پہلی جنگ چھڑ گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سیاسی جلد بازی، غلط فیصلے اور تاریخی تقسیم، ان سب نے مل کر ایک ایسے تنازع کو جنم دیا جو آج بھی جاری ہے۔ اور یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، اگر 2 قوموں کی بنیاد ہی اتنے تکلیف دہ اور ناقص عمل پر رکھی گئی ہو، تو کیا اس بنیاد کو سمجھے بغیر اس پر کھڑی عمارت کبھی مستحکم ہو سکتی ہے؟ مطلب جو لکیریں 1947 میں نقشے پر کھینچی گئیں، وہ آج بھی صرف زمین پر نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں بھی تنازع کی لکیریں ہیں۔ بالکل، اور اس کی جڑیں ہمیں 1948 کی جنگ بندی لائن سے ملتی ہیں۔ یہاں کشمیر میں حالات ہمیشہ سے کشیدہ ہی تھے۔ لیکن اصل تبدیلی جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد آئی۔ جی، ایک تو وہ، اور دوسرا ان کے نوجوان وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رخ چین کی طرف موڑا۔ اچھا، تو اس نئی سوچ اور پھر نئے امریکی پیٹرن ٹینکوں کی آمد نے ایک، آپ کہہ لیں کہ خطرناک خود اعتمادی کو جنم دیا۔ اور اسی خود اعتمادی کا پہلا مظاہرہ اپریل 1965 میں رن کچ کے میدانوں میں ہوا۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی جھڑپ تھی۔
تھی تو چھوٹی جھڑپ، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ پاکستان کے لیے یہ اپنے نئے پیٹرن ٹینکوں کو آزمانے کا بہترین موقع تھا۔ اور انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی، بہت شاندار۔ اس ایک چھوٹی سی جیت نے پاکستانی فوجی قیادت کے ذہن میں یہ خیال پکا کر دیا کہ ان کی فوج بھارتی فوج سے کہیں بہتر ہے۔ تو یہیں سے وہ خیال آیا کہ ایک بڑی جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے۔ بالکل، اور یہیں بھٹو کا کردار سامنے آتا ہے۔ انہوں نے ایوب خان کو پائل کیا کہ نہرو کے بعد شاستری ایک کمزور رہنما ہیں اور یہی کشمیر لینے کا سنہرا موقع ہے۔ یعنی یہ صرف ایک سیاسی غلط فہمی نہیں تھی، یہ جنگ کی بنیاد بن گئی۔ جی ہاں، اسی سوچ کے تحت 2 حصوں پر مشتمل ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا، آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم۔ اچھا، آپریشن جبرالٹر تو کشمیر میں دراندازی بھیجنے کا منصوبہ تھا، ہے نا؟ جی، کہ وہ وہاں جا کر بغاوت بھڑکائیں گے۔ اور آپریشن گرینڈ سلیم جموں پر ایک بڑا حملہ تھا تاکہ کشمیر کو بھارت سے زمینی طور پر کاٹ دیا جائے۔ منصوبہ تو کاغذ پر بہت مؤثر لگتا ہے، لیکن یہ اتنا بری طرح ناکام کیوں ہوا؟ سب سے بڑی غلطی وہ اندازے کی تھی۔ آپریشن جبرالٹر اس مفروضے پر مبنی تھا کہ کشمیری عوام پاکستانی دراندازوں کا ساتھ دیں گے، اور ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ مقامی حمایت نہ ملنے کی وجہ سے وہ درانداز یا تو پکڑے گئے یا آپ سمجھیں کہ بھارتی فوج کا شکار ہو گئے۔ اور پھر جب آپریشن گرینڈ سلیم شروع ہوا تب بھارت کا جواب تو بالکل غیر متوقع تھا۔ ہاں بالکل، بھارت نے 2 ایسے کام کیے جو پاکستانی منصوبہ سازوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ کہ جیسے ہی پاکستانی ٹینکوں نے پیش قدمی کی، بھارت نے قریبی ڈیموں کے دروازے کھول دیے۔ 1 منٹ، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پورا علاقہ دلدل بن گیا اور پاکستان کے وہ جدید پیٹرن ٹینک کیچڑ میں پھنس گئے۔ تو انہوں نے ٹینکوں کو ہتھیاروں سے نہیں، پانی سے روکا۔ یہ تو بڑی غیر روایتی حکمت عملی تھی۔ بہت ہی غیر روایتی، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد بھارت نے وہ قدم اٹھایا جس کا بھٹو نے ایوب خان کو یقین دلایا تھا کہ کبھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ بین الاقوامی سرحد عبور کر لی؟ جی، اور سیدھا لاہور پر حملہ کر دیا۔ اب جنگ کشمیر سے نکل کر پاکستان کے دل تک پہنچ چکی تھی۔ اس حملے نے تو یقیناً ایوب خان کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہوگا۔ وہ شدید گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً امریکی صدر لنڈن جانسن سے مدد مانگی۔ بالاخیر سوویت یونین کی ثالثی میں جنوری 1966 میں تاشکند میں امن معاہدہ ہوا۔ وہ مشہور معاہدہ جہاں شاستری نے کہا تھا کہ آئے غربت سے لڑیں، ایک دوسرے سے نہیں۔ جی وہی۔ لیکن ایک امن معاہدہ تو اچھی بات ہے، پھر پاکستان میں سے غداری کیوں سمجھا گیا؟ اور دیکھیں، یہیں سے بھٹو کی سیاست کا اصل عروج شروع ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے تاشکند معاہدے کو ایوب خان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ عوام میں تاثر پھیلایا کہ جیتی ہوئی جنگ میز پر ہار دی گئی ہے۔ اور اسی نعرے پر انہوں نے اپنی عوامی مہم چلائی۔ بالکل، اسی مہم نے انہیں کرشماتی لیڈر بنا دیا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو جنگ کے اثرات میدان جنگ سے زیادہ پاکستان کی سیاست پر ہوئے۔ بلا شبہ 1965 کی جنگ نے کوئی سرحدی تنازع تو حل نہیں کیا، لیکن اس نے پاکستان کے اندرونی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایوب خان کا زوال شروع ہوا اور بھٹو کا عروج۔ اور ملک ایک اور مارشل لاء کی طرف چلا گیا۔ جی، اسی سیاسی بے چینی کا نتیجہ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کی صورت میں نکلا۔ ایک اور بات، اس پوری جنگ کا محور تو مغربی پاکستان تھا۔ اس کا مشرقی پاکستان پر کیا اثر پڑا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ مشرقی پاکستان کے بنگالی عوام نے یہ محسوس کیا کہ ان کے دفاع پر کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی۔ ان میں بیگانگی کا احساس بہت شدید ہو گیا۔ اور یہی احساس آگے چل کر 1971 کی جنگ کی ایک وجہ بنا۔ ایک بہت بڑی وجہ بنا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ایک فوجی مہم جوئی کی ناکامی اور ایک امن معاہدہ جسے غداری سمجھا گیا، اس نے خطے کو ایک اور اس سے بھی زیادہ بڑی اور فیصلہ کن جنگ کی راہ پر ڈال دیا۔ بالکل۔ آپ سوچیں، ایک ملک کے 2 حصے ہیں، مشرقی اور مغربی پاکستان، اور ان کے بیچ میں 1000 میل کا ہندوستان۔ جی، 1000 میل کا فاصلہ۔ تو یہ صرف جغرافیائی دوری نہیں تھی، یہ وقت کے ساتھ ایک گہری سیاسی اور کہہ لیں ثقافتی خلیج بن گئی۔ اور یہ خلیج صرف فاصلے کی نہیں تھی، اس کی جڑیں اصل میں معاشی ناانصافی میں تھی۔ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، وہ ملک کی برآمدات کا بڑا حصہ پیدا کرتے تھے، لیکن سیاسی اور فوجی طاقت کا مرکز ہمیشہ مغربی پاکستان رہا۔ بالکل، بنگالی زبان اور ثقافت کو بھی وہ مقام نہیں دیا گیا جس کی وہ حقدار تھی۔ تو یہ جو احساس محرومی تھا، یہ کئی سالوں سے پنپ رہا تھا،
اور 1970 کے انتخابات نے اس لاوے کو گویا سطح پر لا کھڑا کیا۔ اچھا، تو 1970 کے انتخابات اس کہانی کا اہم موڑ ہے۔ ان انتخابات میں ہوا کیا تھا؟ دیکھیں، شیخ مجیب الرحمان کی جو عوامی لیگ تھی، جی، اس نے مشرقی پاکستان میں تقریباً تمام نشستیں جیت لیں، مطلب قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی۔ یعنی جمہوری اصولوں کے مطابق تو انہیں پورے پاکستان کا وزیر اعظم بننا تھا، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا، اور یہیں سے بحران کی اصل شکل سامنے آتی ہے۔ مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو اور فوجی قیادت، جی، وہ یہ حقیقت ہضم ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ اقتدار ایک بنگالی رہنما کو منتقل ہو جائے۔ بھٹو کا وہ مشہور جملہ ادھر تم ادھر ہم، وہ دراصل ملک کی تقسیم کا ایک غیر سرکاری اعلان تھا۔ یعنی یہ ایک کھلا اعتراف تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کی جمہوری اکثریت کو قبول نہیں کریں گے۔ بالکل۔ تو جب سیاسی بات چیت ناکام ہو گئی تو کیا فوجی کارروائی ہی واحد آپشن بچا تھا؟ اس آپریشن سرچ لائٹ کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ صرف بغاوت کو دبانے کی کوشش نہیں تھی، یہ بنگالی قوم پرستی کی تحریک کو کچلنے کی ایک منظم کوشش تھی۔ اچھا، 25 مارچ 1971 کی رات کو جب ٹینک ڈھاکہ کی سڑکوں پر نکلے تو ان کا ہدف صرف باغی نہیں تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی جو مزاحمت کا مرکز تھی اور ہندو اکثریتی علاقے وہ خاص طور پر نشانے پر تھے۔ پیغام واضح تھا کہ سیاسی خود مختاری کے ہر مطالبے کو طاقت سے ختم کیا جائے گا۔ جی، اور اسی فوجی کریک ڈاؤن نے ایک بہت بڑے انسانی بحران کو جنم دیا۔ تقریباً 1 کروڑ لوگ پناہ کے لیے ہندوستان بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اتنے بڑے پیمانے پر مہاجرین کی آمد نے ہندوستان کو براہ راست اس تنازع میں شامل کر دیا۔ اس وقت بین الاقوامی صورتحال کیسی تھی؟ کیا دنیا خاموش رہی؟ نہیں، یہ معاملہ تیزی سے ایک بین الاقوامی بحران بن گیا۔ سرجنگ عروج پر تھی۔ امریکہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کے لیے پاکستان کو ایک پل کے طور پر استعمال کر رہا تھا، تو نکسن انتظامیہ نے پاکستان کی حمایت کی۔ اور چین بھی پاکستان کا اتحادی تھا۔ صحیح۔ اس صورتحال میں ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک قدم اٹھایا۔ انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ جی، 20 سالہ دوستی کا معاہدہ۔ اس نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن پوری طرح بدل دیا اور ہندوستان کو فوجی کارروائی کے لیے ایک طرح کی سفارتی ضمانت فراہم کر دی۔ تو پھر دسمبر 1971 کی جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ یہ جنگ کتنی طویل اور فیصلہ کن تھی؟ یہ جنگ بہت مختصر لیکن انتہائی فیصلہ کن تھی۔ ہندوستانی فوج نے تینوں اطراف سے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا اور صرف 13 دن کے اندر ڈھاکہ کو گھیرے میں لے لیا۔ 13 دن میں؟ جی، 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج کے 93,000 سپاہیوں نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی دھچکا بھی ہوگا۔ بہت بڑا۔ کسی بھی فوج کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جنگی قیدی بننا ایک تاریخی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ تو اس شکست کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ مطلب ایک ملک کا اپنی نصف سے زیادہ آبادی کھو دینا، یہ کیسا تجربہ تھا؟ دیکھیں، یہ پاکستان کے لیے ایک وجودی بحران تھا۔ یہ صرف فوجی شکست نہیں تھی، یہ اس دو قومی نظریے کی بھی ایک طرح سے شکست تھی جس پر ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جی، پاکستان میں ایک بہت مضبوط رہنما بنا دیا اور بنگلہ دیش ایک نئی حقیقت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ بالکل۔ اس ایک واقعے نے جنوبی ایشیا کے پورے اسٹریٹجک منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ تو آخر میں یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا کھونے کی بات نہیں تھی۔ اس واقعے نے پاکستان کے قومی تشخص اور اس کی مستقبل کی سمت کو گہرائی سے متاثر کیا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹوٹنے کے صدمے نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے نظریات کو کس طرح تشکیل دیا، خاص طور پر اس سوچ کو کہ ملک کے وجود کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ ایک لیڈر جو ایک ٹوٹی ہوئی ایک شکست خوردہ قوم کو سہارا دیتا ہے، لیکن پھر اس کی اپنی ہی چالیں اسے ایک بہت ہی المناک انجام کی طرف لے جاتی ہیں۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں 1971 کی جنگ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی۔ امن کا ایک اتنا بڑا موقع جس میں 93,000 جنگی قیدی بھی واپس لانے تھے، وہ آخرکار ایک اور فوجی بغاوت پر کیسے ختم ہو گیا؟ یہ واقعی اس دور کی سب سے بڑی آپ کہیں ستم ظریفی ہے۔ بھٹو نے کوشش کی،
ایک ہاری ہوئی قوم کا حوصلہ بحال کرنے کی کوشش کی، جی، لیکن ان کے اپنے اقدامات نے شاید نادانستہ طور پر ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھ دی جس کا انہوں نے خود بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ تو آئیے کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، شملہ سربراہی اجلاس۔ جی، جون 1972 بھٹو اپنی بیٹی بے نظیر کے ساتھ اندرا گاندھی سے ملنے جاتے ہیں۔ اور آپ سوچیں اس وقت ماحول میں کیسی کشیدگی ہوگی۔ بالکل۔ بھٹو بہت حقیقت پسند تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پاکستان ایک کمزور پوزیشن سے مذاکرات کر رہا ہے۔ اچھا، اسی لیے انہوں نے اقوام متحدہ کی بجائے دو طرفہ بات چیت پہ اتفاق کیا، جو بھارت ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ اور سب سے اہم تبدیلی کشمیر پر ہوئی، ہے نا؟ جی، سب سے اہم، جنگ بندی لائن کا نام بدل کر لائن آف کنٹرول رکھ دیا گیا۔ اور یہ صرف نام کی تبدیلی تو نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک گہرا سفارتی مطلب تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس نے مسئلہ کشمیر کو یوں سمجھے کہ اقوام متحدہ کے دائرے سے نکال کر ایک دو طرفہ معاملہ بنا دیا۔ جو بھارت کی دہائیوں پرانی خواہش تھی۔ بالکل، پاکستان میں اس پر بہت شور مچا۔ بھٹو پر الزام لگا کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ لیکن اس کے بدلے میں انہیں ملا کیا؟ اس کے بدلے میں بھٹو نے بھارت سے 5000 مربع میل کا علاقہ واپس لیا اور اپنے تمام 93,000 جنگی قیدی بھی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ آج کیا بتاتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی طاقت اور وقار ہر قیمت پر بحال کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، شملہ کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ ان کا وہ مشہور جملہ تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہیں گے، لیکن اپنا بم ضرور حاصل کریں گے۔ اور اسی دوران ڈاکٹر اے کیو خان جی، اسی دوران ڈاکٹر اے کیو خان نے ہالینڈ سے وہ یورینیم افزودگی کے منصوبے حاصل کیے اور بھٹو نے اسے اسلامی بم کا نام دے کر مسلم دنیا میں حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور اسی اسلامی دنیا کی قیادت کا خواب انہیں لاہور لے آیا۔ جی، لاہور میں ایک بہت بڑی اسلامی کانفرنس کی۔ اس وقت تو وہ اپنے اقتدار کے عروج پر تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کہانی میں ٹوسٹ کہاں سے آیا؟ ان کے اپنے تکبر سے اور ایک مہلک غلطی سے۔ بھٹو کو فوج پر کنٹرول رکھنے کا جنون تھا۔ اسی لیے انہوں نے 5 سینئر جنرلوں کو نظر انداز کیا اور ایک جونیئر، بظاہر بہت سادہ اور مذہبی جنرل ضیاء الحق کو فوج کا سربراہ بنا دیا۔ بھٹو کا خیال تھا کہ ضیاء جیسا جی حضوری کرنے والا شخص ہمیشہ ان کا وفادار رہے گا۔ اور یہی وہ انتخاب تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پھر 1977 کے انتخابات آ گئے۔ جی، بھٹو وہ الیکشن جیتنا چاہتے تھے، لیکن ان کی پارٹی نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں شدید احتجاج شروع ہو گئے۔ بالکل، اور ملک کا پورا نظام مفلوج ہو گیا۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو بھٹو نے اپنے ہی چنے ہوئے جنرل ضیاء سے امن و امان بحال کرنے کو کہا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، جس فوج کو بچانے کے لیے بھٹو نے اتنا کچھ کیا، اسے دوبارہ کھڑا کیا، آخر میں اسی فوج نے انہیں ختم کر دیا۔ یہی تاریخ کا المیہ ہے۔ ضیاء نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا، 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء لگایا، اقتدار پر قبضہ کیا اور بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ اور پھر ان پر وہ مقدمہ چلایا گیا۔ جی، ایک سیاسی مخالف کے قتل کا مقدمہ، اور دنیا بھر کی اپیلوں کے باوجود 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیا یہ دور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بین الاقوامی امن معاہدے بھی بے معنی ہو جاتے ہیں جب ملک کا اندرونی سیاسی ڈھانچہ کمزور ہو؟ بالکل، اور اس نے پاکستان میں فوج کے کردار کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ فوج صرف سرحدوں کی محافظ نہیں رہی بلکہ ملکی سیاست کی حتمی ثالث بن گئی۔ جی، اور یہ ایک ایسا نمونہ تھا جو ہم نے آنے والی دہائیوں میں بار بار دہرایا۔ اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے، اگر بھٹو کی حکومت اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود اس فوجی بغاوت کا شکار نہ ہوتی تو آج جنوبی ایشیا کا سیاسی منظرنامہ کتنا مختلف ہو سکتا تھا۔ بالکل، اور یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کی دشمنی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں یہ اس بات کا جائزہ ہے کہ عالمی سیاست کے فیصلے کس طرح پورے خطے پر دہائیوں تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ 1979 سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوتا ہے۔ وولپٹ نے لکھا ہے کہ یہ جنرل ضیاء الحق کے لیے ایک تحفے کی طرح تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
جی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اس وقت ضیاء کی حکومت کافی غیر مقبول تھی، لیکن جیسے ہی سوویت ٹینک کابل پہنچے، پاکستان اچانک سرد جنگ کا مرکز بن گیا۔ اچھا، مطلب وہ امریکہ کے لیے اہم ہو گئے؟ بہت زیادہ اہم۔ وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے۔ صدر ریگن نے $10 ارب کی امداد بھیجی اور ساتھ میں جدید ہتھیار بھی، جس نے نہ صرف ضیاء کی حکومت کو بچا لیا بلکہ پاکستانی فوج کو ایک نئی طاقت دے دی۔ اور ان ہتھیاروں میں وہ مشہور اسٹنگر میزائل بھی تھے، ہے نا؟ وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ اسٹنگر میزائل تو گیم چینجر تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ زمین پر ایک جنگجو اپنے کندھے سے میزائل فائر کر کے ایک مہنگا سوویت ہیلی کاپٹر گرا سکتا تھا۔ اس نے جنگ کی نفسیات ہی بدل دی۔ صحیح، لیکن اس کی ایک قیمت بھی تو ہوگی؟ بہت بڑی قیمت۔ یہی ٹیکنالوجی بعد میں دوسرے گروہوں کے لیے ایک ماڈل بن گئی کہ بڑی طاقتوں کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو ضیاء کو جو تحفہ ملا اس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ اچھا، تو پاکستان کے لیے تو یہ ایک اسٹریٹجک موقع بن گیا۔ لیکن سرحد کے دوسری طرف ہندوستان کیا سوچ رہا تھا؟ ان کے تو سوویت یونین سے اچھے تعلقات تھے۔ ہندوستان ایک بہت ہی مشکل پوزیشن میں تھا۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں سوویت حملے کی مذمت نہیں کی، لیکن اندرونی طور پر ان کی فوج اپنی سرحد پر ایک سپر پاور کی موجودگی سے بہت پریشان تھی۔ یہیں پر وہ قدیم حکمت عملی ارتھ شاستر کا اصول آتا ہے کہ پڑوسی کا پڑوسی دوست ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ پاکستان کے لیے افغانستان ہمیشہ سے اسٹریٹجک گہرائی کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ اسٹریٹجک گہرائی کی اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کابل میں ایک ایسی حکومت جو پاکستان کی دوست ہو، تاکہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو تو پاکستان کی مغربی سرحد محفوظ رہے اور فوج کو پیچھے ہٹنے کے لیے ایک محفوظ راستہ ملے۔ مطلب ایک محفوظ بیک یارڈ۔ بالکل۔ سوویت حملے نے پاکستان کو یہ مقصد حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع فراہم کیا۔ تو ایک طرف ہندوستان سفارتی کشمکش میں تھا اور دوسری طرف پاکستان امریکی پیسے اور سعودی نظریے کی مدد سے مجاہدین کی ایک فوج تیار کر رہا تھا۔ یہیں سے کہانی ایک نیا اور خطرناک موڑ لیتی ہے۔ پاکستان کی ISI نے ہزاروں مجاہدین کو تربیت دی۔ ان میں صرف افغان نہیں تھے بلکہ اسامہ بن لادن جیسے عرب جنگجو بھی شامل تھے۔ اور اس وقت کسی کو اندازہ تھا کہ یہ پالیسی بعد میں خود ان کے گلے پڑ سکتی ہے؟ شاید کچھ لوگوں کو ہو، لیکن اس وقت جیت کی دھن میں سب کچھ نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے پنڈورا کا باکس کھولنے جیسا تھا۔ سوویت فوجوں کے جانے کے بعد ان تربیت یافتہ جنگجوؤں کا کیا کرنا ہے، اس کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ تو ان کا رخ کشمیر کی طرف موڑ دیا گیا؟ جی، ان میں سے بہت سے جنگجوؤں کو کشمیر بھیج دیا گیا، جس سے وہاں کی شورش کو ایک نئی اور مہلک توانائی ملی۔ یعنی افغانستان میں سرد جنگ کا خاتمہ براہ راست کشمیر میں ایک نئے اور زیادہ شدید تنازع کا آغاز بن گیا۔ بالکل۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سوویت یونین کے جانے کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ اسی افراتفری میں سے طالبان ایک نئی طاقت بن کر ابھرے۔ اور پاکستان نے طالبان کی حمایت کی اپنی اسٹریٹجک گہرائی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ درست۔ اس کے جواب میں ہندوستان نے طالبان مخالف شمالی اتحاد کی حمایت شروع کر دی۔ تو افغانستان ایک طرح سے ہندوستان اور پاکستان کے لیے پراکسی جنگ کا ایک نیا میدان بن گیا۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، ایک واقعہ یعنی سوویت حملہ واقعات کی ایک زنجیر شروع کرتا ہے۔ ضیاء حکومت کا بچنا، پاکستان کا جدید ہتھیاروں سے لیس ہونا اور پھر ایسے جنگجوؤں کا ابھرنا جنہوں نے کشمیر کے تنازع کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں جس اسٹریٹجک گہرائی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کی قیمت خود پاکستان کو اندرونی عدم استحکام اور انتہا پسندی کی صورت میں چکانی پڑی۔ جس گہرائی کی تلاش باہر کی جا رہی تھی، اس نے ملک کے اندر ایک بہت گہری کھائی پیدا کر دی۔ ایک ایسا دور تھا جب لڑائی میدان جنگ سے نکل کر کشمیر کی گلیوں اور پہاڑوں میں آپ کہہ سکتی ہیں منتقل ہو گئی تھی۔ اچھا۔ وولپرٹ کے مطابق سوویت یونین کے افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان کی ISI نے اپنی توجہ کشمیر پر مرکوز کر دی، لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو وادی کے اندر پنپ رہا تھا۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ باب دراصل دو الگ الگ کہانیوں کو جوڑتا ہے؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ ایک کشمیر کے اندر بڑھتا ہوا غصہ اور دوسرا
سرحد پار سے ہونے والی مداخلت؟ بالکل، اور یہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایک نہ ہوتی تو شاید دوسری بھی اس طرح سامنے نہ آتی۔ تو آئیے پہلے اندرونی کہانی کی بات کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس بے چینی کی جڑیں کہاں تھیں؟ مطلب یہ غصہ آخر شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیں، اس کی بنیاد تو کئی سالوں سے رکھی جا رہی تھی۔ اندرا گاندھی کے دور سے ہی کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اسے کم کرنے اور اختیارات نئی دہلی منتقل کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ یعنی مرکزیت پسندی بڑھ رہی تھی۔ جی، پھر گورنر جگموہن کی سخت پالیسیوں نے نوجوانوں کو اور بھی الگ تھلگ کر دیا۔ انہیں لگا کہ مطلب ہمارا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، سیاسی طور پر انہیں جیسے دیوار سے لگایا جا رہا تھا۔ تو یہ سیاسی جبر اور سختی جب بڑھتی گئی تو کیا کوئی ایک ایسا لمحہ آیا، کوئی ٹپنگ پوائنٹ، جب حالات بالکل ہی قابو سے باہر ہو گئے؟ وہ لمحہ تھا 1987 کا الیکشن۔ اچھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ بہت سے کشمیری نوجوانوں کے لیے یہ آخری امید کا ٹوٹنا تھا۔ مطلب بیلٹ باکس پر سے اعتماد اڑ گیا؟ بالکل، انہیں لگا کہ اگر ووٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی تو شاید بندوق ہی واحد راستہ ہے۔ اسی مایوسی سے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی JKLF جیسی تنظیموں کو نئی زندگی ملی۔ اچھا، تو جب کشمیر کے اندر یہ سب حالات بن رہے تھے تو کیا سرحد پار سے بھی اس آگ کو ہوا دی جا رہی تھی؟ ISI کا کردار یہاں کیسے سامنے آتا ہے؟ والپرٹ کے مطابق ISI نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیمپس قائم کیے۔ ٹریننگ کیمپس؟ جی، جہاں بھارتی کشمیر سے آنے والے ناراض اور مایوس نوجوانوں کو ہتھیار، ٹریننگ اور پیسہ فراہم کیا گیا۔ تو جو ایک مقامی اور سیاسی تحریک تھی وہ آہستہ آہستہ ایک منظم عسکری بغاوت اور پراکسی وار یعنی بالواسطہ جنگ میں بدل گئی۔ تو کیا یہ تحریک ویسی ہی رہی جیسی شروع ہوئی تھی، یعنی خالص وطن آزادی کے لیے، یا وقت کے ساتھ اس کی شکل بھی بدل گئی؟ نہیں، اس کی شکل بہت ڈرامائی طور پر بدلی۔ جب لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین جیسی تنظیمیں اس میں شامل ہوئیں تو آزادی کا نعرہ ایک عالمی جہادی نظریے کے ساتھ جڑ گیا۔ اور اس تبدیلی نے تحریک کی پوری نوعیت ہی بدل دی۔ اس کے جواب میں ظاہر ہے بھارت نے بھی انتہائی سخت فوجی کارروائیاں شروع کی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وادی میں بے تحاشا خون ریزی ہوئی، ہزاروں نوجوان لاپتہ ہو گئے اور کشمیری پنڈت برادری کو شدید تشدد کے بعد وادی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک تصویر ہے۔ لیکن یہ جو اتنی شدید تحریک اٹھی تھی یہ آخر کمزور کیسے پڑ گئی؟ کیا لوگ اس سے تھک گئے تھے؟ جی، 1990 کی دہائی کے وسط تک وادی میں ایک تھکاوٹ کا احساس تھا۔ تحریک میں جرائم پیشہ عناصر شامل ہو گئے تھے اور اندرونی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اچھا۔ میرواز قاضی نثار جیسے مقامی رہنماؤں کے قتل نے عام لوگوں کو اس تحریک سے بہت بدظن کر دیا۔ جو لوگ کل تک مجاہدین کو ہیرو سمجھتے تھے اب وہ ان کے تشدد سے تنگ آ چکے تھے اور امن چاہتے تھے۔ تو اگر ہم اس پورے دور کو سمیٹیں تو اس کا سب سے بڑا اور دیر پار اثر کیا تھا جس نے شاید مستقبل کی راہیں بھی بند کر دیں؟ سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ اس نے دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی خلیج کو اتنا گہرا کر دیا کہ اسے پاٹنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اس دور کے تشدد نے ایسے زخم دیے جو آج تک تازہ ہیں۔ اس کے بعد جب بھی سفارتی کوششیں ہوئیں اس دور کی یادیں اور شکوک و شبہات ہمیشہ ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ آخر ایسا ہوا کیوں؟ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑے یوں سمجھے کہ دھماکے سے، مئی 1998 میں۔ پہلے بھارت نے ایٹمی تجربے کیے اور پھر کچھ ہی ہفتوں بعد پاکستان نے۔ بالکل، اس سے پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اور دونوں ملکوں پر شدید دباؤ پڑا کہ وہ میز پر بیٹھ کر بات کریں۔ یہ بات ہی بڑی عجیب ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے خوف نے ہی انہیں بات چیت کی میز پر لا بٹھایا۔ صحیح، اور اسی ماحول میں فروری 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی وہ بس میں بیٹھ کر لاہور پہنچے۔ وہ صرف ایک بس کا سفر نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا علامتی قدم تھا، ہے نا؟ جی، بہت بڑا۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ امید کی ایک بہت پتلی سی تہ تھی جس کے نیچے گہری دراڑیں پہلے سے موجود تھیں۔ اچھا؟ بالکل، اور اس کا ثبوت تو اسی وقت مل گیا تھا جب واجپئی اور نواز شریف لاہور میں امن کے اعلامیے پر دستخط کر رہے تھے
تو شہر کے سڑکوں پر احتجاج ہو رہے تھے؟ میں نے پڑھا تھا انتہا پسند تنظیمیں کالے جھنڈوں کے ساتھ۔ جی، یہ ایک صاف اشارہ تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ طاقتور حلقے اس امن عمل کو ہضم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، یعنی ایک طرف وزیر اعظم امن کے لیے ہاتھ ملا رہے ہیں اور اسی شہر میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ شروع سے ہی ایک کمزور کوشش لگ رہی تھی۔ اور پھر جو ہوا اس نے تو سب کچھ ہی ختم کر دیا۔ لاہور اعلامیے کو چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ کارگل کی جنگ چھڑ گئی۔ یہی اس کہانی کا سب سے آپ کہہ لیں کہ ڈرامائی موڑ ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کو بتائے بغیر انہیں اعتماد میں لیے بغیر کارگل کی چوٹیوں پر قبضے کا حکم دے دیا۔ یہ بھارت کے لیے ایک ناقابل یقین دھوکہ تھا۔ جس ملک کے وزیر اعظم سے آپ امن کی بات کر رہے ہیں، اسی ملک پر آپ کی فوج حملہ کر رہی ہے؟ بالکل، یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ ایک طرف لاہور میں بات چیت ہو رہی تھی اور دوسری طرف پہاڑوں پر جنگ کی تیاری چل رہی تھی۔ یہ تو اعتماد کا قتل تھا۔ اس کے بعد تو تعلقات کا سنبھلنا ناممکن ہو گیا ہوگا۔ ناممکن ہی تھا۔ اس جنگ میں پاکستان کو بہت بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور آخرکار امریکی صدر کلنٹن کی مداخلت پر نواز شریف کو اپنی فوجیں واپس بلانے کا حکم دینا پڑا۔ اس فیصلے نے جنگ تو ختم کر دی، لیکن اس نے پاکستان کے اندر وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ایک کبھی نہ ختم ہونے والی خلیج پیدا کر دی۔ تو کارگل کا نتیجہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھا، بلکہ اس نے پاکستان کے اندر جو سول ملٹری تعلقات کی حقیقت تھی اسے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ یہ بالکل درست تجزیہ ہے، اور اسی اندرونی کشمکش کا نتیجہ اکتوبر 1999 میں نکلا، جب جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دونوں ملکوں کے راستے یوں سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دیتا ہے۔ ایک طرف بھارت میں جمہوریت مضبوط ہو رہی تھی اور دوسری طرف پاکستان ایک بار پھر فوجی آمریت کے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ بالکل۔ تو مشرف کے آنے سے پاکستان میں ایک نئی حقیقت قائم ہوئی، جس کا اثر ہمیں جلد ہی نظر آیا۔ جب بات چیت کے بجائے تناؤ ایک بار پھر عروج پر پہنچ گیا اور پھر دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا۔ اس حملے کے بعد تو دونوں ایٹمی طاقتیں تقریباً 6 مہینوں تک جنگ کے دہانے پر کھڑی رہیں۔ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ اور یہ بحران ٹلا کیسے پھر؟ آخرکار عالمی دباؤ اور ممکنہ اقتصادی تباہی کے خوف سے۔ لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ دوستی کی تمام کوششوں کے باوجود حالات کتنے نازک ہو چکے تھے۔ تو آج کے ذرائع کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں امن کی کوششیں اس لیے ناکام نہیں ہوئیں کہ رہنما نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ گہرے ساختی مسائل، خاص طور پر پاکستانی فوج کا سیاسی کردار اور دونوں طرف شدید عدم اعتماد ہر کوشش پر حاوی ہو گئے۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ خود جنرل مشرف نے بعد میں اپنی یادداشتوں میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی۔ اچھا، وہ کیا؟ انہوں نے لکھا کہ جب آپ اپنے مقصد کے لیے مذہبی جوش و جذبے والے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا دو رہنماؤں کے درمیان روایتی سفارتکاری کبھی پائیدار امن لا سکتی ہے، جبکہ نظام کے اندر ایسی طاقتور قوتیں موجود ہوں جو اس پورے عمل کو ناکام بنانے پر تلی ہوں۔ مجھے ایک بات ہمیشہ بہت عجیب لگتی ہے۔ 2003 سے 2005 کے بیچ میں بھارت اور پاکستان میں امن کی ایک بڑی اچھی لہر چلی تھی۔ وہ لائن آف کنٹرول پر فائر بندی ہوئی تھی۔ بالکل۔ اور پھر وہ مشہور امن بس بھی شروع ہوئی جو سری نگر کو مظفر آباد سے جوڑ رہی تھی۔ ماحول بہت مثبت تھا۔ پھر اچانک یہ سب کچھ غلط کیسے ہو گیا؟ اصل میں رکاوٹ کہاں آئی؟ وہ منظر تو مجھے آج بھی یاد ہیں جب ٹی وی پر بچھڑے ہوئے خاندانوں کو نصف صدی بعد روتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے دیکھا تو لگا جیسے تاریخ کا پہیہ آخرکار صحیح سمت میں گھوم رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن شاید یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو چنگاری اتنی روشن تھی وہ اتنی جلدی بجھ گئی۔ بالکل۔ تو آئیے اسی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امن کی بات چیت کے ساتھ ساتھ تشدد بھی چل رہا تھا۔ ہاں، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ایک طرف تو مذاکرات کی میز سج رہی تھی اور دوسری طرف اب دیکھیں لشکر طیبہ جیسی تنظیمیں بھارت میں حملے کر رہی تھیں۔ نقصان دہ تھے کیونکہ یہ امن کی کوششوں کے بالکل آپ کہہ لیں متوازی چل رہے تھے۔ صحیح۔ اس سے بھارت میں یہ تاثر پختہ ہوتا گیا کہ شاید پاکستان کی ریاست کے اندر ہی کچھ عناصر ہیں جو امن نہیں چاہتے۔ اور یہاں ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے۔ دیکھیں، جب ریاست خود اندرونی بحرانوں میں گھری ہو تو وہ بیرونی محاذ پر پائیدار امن قائم کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ اچھا۔ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ جنرل مشرف کی حکومت اپنے آخری دنوں میں کمزور پڑ رہی تھی۔ وہ چیف جسٹس کی برطرفی والا معاملہ؟ جی، چیف جسٹس کی برطرفی اور اس پر وکلا کی تحریک نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یعنی ایک طرف ریاست عسکریت پسندوں سے نمٹ رہی تھی اور دوسری طرف خود اپنے اندرونی سیاسی نظام سے بھی لڑ رہی تھی۔ بالکل۔ اور پھر بے نظیر بھٹو کی واپسی ہوئی، ان پر قاتلانہ حملہ، اور پھر 2007 میں ان کا قتل۔ اس واقعے نے تو ملک کو سیاسی طور پر تقریباً مفلوج ہی کر دیا تھا۔ جی، اس کے بعد زرداری اور نواز شریف کا اتحاد بنا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہ چل سکا۔ ساری توانائی تو اندرونی لڑائیوں میں ہی خرچ ہو رہی تھی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ جب اسلام آباد میں سیاسی آگ لگی ہو تو کشمیر پر کون توجہ دے گا؟ اور اس کمزوری کا اثر سیکیورٹی پر بھی پڑا، بہت گہرا اثر پڑا۔ کیسے؟ ریاست کی گرفت کمزور ہوئی تو سوات جیسی وادی پر طالبان نے قبضہ کر لیا۔ پھر اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر وہ خوفناک دھماکہ ہوا، اور لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ۔ اوہ ہاں۔ تو ان واقعات نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی توجہ اب بھارت سے ہٹ کر اپنے اندرونی دشمنوں پر مرکوز ہو چکی ہے۔ اور پھر ان سب کے بیچ نومبر 2008 میں ممبئی حملے ہوئے، جس نے شاید بچی کھچی امید کو بھی ختم کر دیا۔ جی، وہ امن عمل کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ ان حملوں سے پہلے صدر زرداری اور بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے درمیان کچھ اچھی بات چیت چل رہی تھی، لیکن ممبئی کے بعد سب ختم ہو گیا۔ بھارت کا رویہ بھی پھر بدل گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ان کا رویہ مذاکرات سے ہٹ کر صرف ایک مطالبے پر آ گیا کہ بھئی پہلے دہشت گردی ختم کرو، پھر بات ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اسی دوران کشمیر کے اندر بھی حالات بدل رہے تھے، یعنی یہ مسئلہ صرف دو ممالک کے درمیان کا نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ 2008 میں جب وہ امرناتھ شرائن بورڈ کو زمین دینے کا معاملہ سامنے آیا تو پوری وادی میں شدید احتجاج شروع ہو گیا، اور آزادی کے نعرے پھر سے لگنے لگے تھے۔ کئی سال بعد۔ جی، اس نے سب کو یاد دلایا کہ کشمیری عوام کی اپنی آمنگیں ہیں جنہیں نظر انداز کر کے کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں، دہشت گردی، پاکستان کا اندرونی بحران، ممبئی حملے اور کشمیر کی اپنی بے چینی، تو سمجھ آتا ہے کہ یہ امن عمل کیوں ناکام ہوا۔ یہ کوئی ایک وجہ نہیں تھی، بلکہ ایک پورا طوفان تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امن صرف لیڈروں کے ہاتھ ملانے سے نہیں آتا۔ اس کے لیے دونوں ملکوں کے اندر سیاسی استحکام، سیکیورٹی پر مکمل کنٹرول اور عوام کا اعتماد، یہ سب ضروری ہے۔ کوئی ایک بھی کڑی کمزور ہو تو پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں یہ سوچ ذہن میں آتی ہے کہ کیا لڑائی صرف کشمیر کی ہے، یا پھر کشمیر اب ایک بہانہ بن گیا ہے جس کی آڑ میں دونوں ملک اپنے اندرونی سیاسی اور نظریاتی مسائل کی ناکامیوں کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں؟ جی، تاریخ پر نہیں، بلکہ اس سوال پر کہ کیا اس پیچیدہ مسئلے سے نکلنے کا کوئی حقیقی، کوئی قابل عمل راستہ موجود بھی ہے؟ بالکل۔ اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ دہائیوں سے جو حل پیش کیے جاتے رہے ہیں ان میں سے بہت سے اب آپ کہہ لیں کہ صرف کتابی باتیں لگتی ہیں۔ حالات بدل چکے ہیں۔ جی، حالات بہت بدل چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری یعنی پلیبیسائٹ سننے میں تو یہ سب سے منصفانہ حل لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کہ یہ اب قابل عمل کیوں نہیں، وہ ہے بھارت کا دہائیوں پر محیط انکار۔ اچھا۔ خاص طور پر 1972 کے شملہ معاہدے کے بعد یہ بات تقریباً طے ہو گئی تھی کہ اب جو بھی ہوگا وہ دو طرفہ ہوگا۔ تو اقوام متحدہ کا کردار ایک طرح سے محدود ہو گیا۔ بالکل۔ تو وہ آپشن اب سرد خانے میں ہے۔ ایک تاریخی نقطہ ہے، عملی حل نہیں۔ تو اگر وہ راستہ بند ہے تو پھر ساری بات دو طرفہ حل پر آ جاتی ہے۔
اور اس میں سب سے عام تجویز ہے لائن آف کنٹرول یعنی LOC کو ہی مستقل بین الاقوامی سرحد مان لیا جائے۔ جی مستقل سرحد، لیکن یہ جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہے نہیں، ہے نا؟ بالکل بھی نہیں۔ بظاہر یہ سب سے سیدھا راستہ لگتا ہے، لیکن اس کی قیمت دونوں ملکوں کو چکانی پڑے گی۔ پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ پاکستان کے لیے، جیسا کہ ذرائع اشارہ کرتے ہیں، سب سے بڑا چیلنج اپنی سرزمین پر موجود عسکریت پسند گروہوں پر مکمل قابو پانا ہوگا، تاکہ وہ ایک قابل اعتبار شراکت دار بن سکیں۔ جی، جب تک یہ نہیں ہوتا کسی بھی معاہدے پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور دوسری طرف بھارت کے لیے بھی تو چیلنجز کم نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صرف فوج کم کرنا کافی نہیں ہوگا۔ بھارت کو کشمیری عوام کو حقیقی خود مختاری دینی ہوگی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اور اس کے اوپر بھارت کی اندرونی سیاست میں جو ہندوتوا نظریات کا اثر بڑھ رہا ہے وہ بھی تو ایک رکاوٹ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ صرف سرحد کا معاملہ نہیں، یہ دونوں ملکوں کے اندرونی سیاسی بیانیے کا بھی